اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وقال الله عز وجل: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 81 سے. سورہ نساء آیت نمبر 81 80 پر 1 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. اس آیت میں منافقوں کے بارے میں ذکر ہے. کیا ذکر ہے؟ منافق جو ہے نا ہمارے نبی کے پاس آتا تھا، آ کر بولتا تھا کہ اللہ کے نبی ہم تمہاری اطاعت کریں گے، ہم تمہاری بات مانیں گے. لیکن جب ہمارے نبی کے پاس سے چل جاتا تو ہمارے نبی کی نافرمانی کرتا، ہمارے نبی کی نافرمانی کرتا. خاص طور پر حدیث میں فرمایا گیا کہ ہمارے نبی کے پاس، اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جب ہمارے نبی کے پاس بیٹھتے تو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم تمہاری اطاعت کریں گے. ہاں، جب رات میں جب سنگل ہوتے تو ہمارے نبی کی نافرمانی کرتے، جب رات میں گھر میں ہوتے تو ہمارے نبی کی نافرمانی کرتے. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ اے نبی آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو وہ نافرمانی کر رہے ہیں تمہاری منافق، ہم وہ تمام کیا ہم لکھتے ہیں، تمام کیا ہم لکھ لیں گے، اس کا بدلہ دیں گے، مطلب قیامت دن کیا اس کا بدلہ دیں گے. پھر اللہ نے ہمارے نبی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم ان کو اگنور کر دو، منافقوں کو چھوڑ دو، بس تم کیا ان کو چھوڑ دو، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھو. یہ منافق ہیں لیکن تم ان کو اگنور کرو، بس تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی کا ہے مدد کے لیے کافی ہے. وہی کہ اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے، اللہ نے وہی کہ اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے. دیکھیے آیت نمبر 81، وَيَقُولُونَ، واو کا مطلب اور، وَيَقُولُونَ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ منافق. کیا کہتا ہے منافق؟ طاعہ. طاعہ کا مطلب ہم تمہاری اطاعت کرتے ہیں. منافق کہتا ہے کہ ہم تمہاری اطاعت کرتے ہیں، ایسا کہ بولتے ہیں کہ طاعہ کا مطلب ہم اللہ کے سامنے، ہمارے نبی کے سامنے آ کر منافق کہتا ہے کہ وَيَقُولُونَ طاعہ، ہم تمہاری اطاعت کرتے ہیں. منافق کہتا ہے. ہاں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا کا مطلب جب، برزو نکلنا، برزو کا مطلب نکلنا، مطلب جب وہ نکل جاتے ہیں کس سے؟ من عندک، آپ کے پاس سے. عند کا مطلب پاس، کا مطلب ہمارے نبی کے. جب وہ نکلتے ہیں من عندک، آپ کے پاس سے. کس کے پاس سے؟ ہمارے نبی کے پاس. جب تک ہمارے نبی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ طاعہ، اللہ کے نبی ہم تمہاری اطاعت کرتے ہیں. لیکن فَإِذَا بَرَزُوا، جب نکل جاتے ہیں کس سے؟ من عندک، ہمارے نبی کے پاس سے، تو کیا کرتے ہیں کہ بیتا، رات گزارتے ہیں. بیتا مطلب رات گزارنا. طائفہ ایک جماعت، منافقوں کی ایک جماعت کیا ہے؟ رات گزارتی ہے. منہم، ان میں سے. منافقوں کی ایک جماعت جو ہے نا رات گزارتی ہے. کیسا گزارتی ہے؟ غیر، اس کے علاوہ، الذی تقول، جو ہمارے نبی نے کہا ہے، مطلب ہمارے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں. غیر الذی تقول کا مطلب، غیر کا مطلب اس کے علاوہ، الذی جو، تقول جو ہمارے نبی نے کہا ہے، ہمارے نبی نے جو کہا ہے اس کے خلاف ہی عمل کرتے ہیں. لیکن ظاہر میں بولتے ہیں کہ ہم تمہاری اطاعت کرتے ہیں. لیکن جب رات کیسا گزارتی ہیں لوگ؟ ہمارے نبی کے خلاف، مطلب نافرمانی کرتے ہیں. بیتا کا جو معنی ہے رات گزارنا، مطلب وہ رات میں جو ہے نا ہمارے نبی کی مخالفت کرتے تھے. طائفہ کا مطلب ایک جماعت، ایک جماعت جو ہے نا ہمارے نبی کی مخالفت کرتے تھے. بیتا کا ایک اور جو معنی جو مفسرین کہتے ہیں کہ گھر میں، جب گھر میں ہوتی ہیں تو کیا ہے؟ ہمارے نبی کی مخالفت کرتے ہیں. یعنی کہ بیتا کا جو مشہور جو معنی ہے رات گزارنا، مطلب رات میں جو ہے نا خاص طور پر کیا ہے؟ طائفہ ایک جماعت، منہم منافقوں میں سے، غیر کرتے ہیں الذی تقول، جو ہمارے نبی نے کہا. غیر مطلب اس کے علاوہ، ہمارے نبی نے جو کہا ہے اس کے علاوہ کام کرتے ہیں، مطلب ہمارے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں. جبکہ یہی منافق ہمارے نبی کے سامنے کیا بولتے تھے کہ طاعہ، اے نبی ہم تمہاری اطاعت کریں گے. لیکن جب رات مطلب سنگل ہوتی ہیں رات میں تو ہمارے نبی کی مخالفت کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ واللہ، اور اللہ نے کہا کہ یکتب، ہم لکھ لیتے ہیں.
جو منافق جو بھی کرتا ہے نکلے تھے. کب کرتا ہے منافق؟ ما یبیتون، جو وہ رات گزارتا ہے. مطلب رات گزارنے کا مطلب رات میں جو ہمارے نبی کی جو مخالفت کرتا ہے منافق، اللہ نے کہا کہ یہ تمام چیز ہم نکلیں گے، یہ تمام چیز ہمیں لکھ لیں گے. یہاں دو چیز ہیں. یہاں واللہ یکتب، اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ منافق جو بھی ہمارے نبی کی مخالفت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے تمام کو لکھ لیتا ہے. ما یبیتون، رات پہ جو مخالفت کرتی ہیں ہمارے نبی کی، اللہ تعالیٰ اسے تمام کو لکھ لیتا ہے. کون لکھتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے ہر عمل کو لکھتے ہیں، وہی کیا ہے؟ فرشتے کیا ہے؟ منافقوں کا یہ کام بھی کیا ہے؟ لکھ لیتے ہیں. یہاں دو چیزیں، واللہ یکتب ما یبیتون، اس میں نبی کو تسلی ہے اور منافقوں کے لیے دھمکی ہے. نبی کو تسلی ہے، منافقوں کے لیے دھمکی. آواز کلیئر ہے؟ السلام علیکم. احسنت احسنت. واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ نے یہ فرمایا کہ منافق جو بھی رات میں کرتے ہیں ہم اسے لکھ لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں منافق رات میں؟ ہمارے نبی کی مخالفت کرتے ہیں. ہاں، اس میں نبی کو تسلی ہے. کیسا؟ کہ اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو ڈرنے کی بات نہیں، ہم تمام چیز لکھ لیتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ ہمارے نبی کو تسلی ہے کہ ہمارے نبی کو کوئی ڈرنے کی بات نہیں، مطلب کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. آپ کا جو دعوت کام نہیں آیا، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ تمام چیز لکھ لیتا ہے. اس سے ہمارے نبی کو تسلی ملتا ہے. دھمکی ہے منافقوں کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے جو بھی یہ منافق عمل کرتے ہیں. جو بھی یہ منافق کا ہے ما یبیتون، جو رات میں ہمارے نبی کے خلاف جو کام کرتی ہیں، یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے. اس سے کیا ہے؟ منافقوں کے لیے کیا ہے؟ دھمکی ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ فاعرض عنہم، آپ اعراض کا مطلب اعراض کرنا، مطلب ان کو نگلیکٹ کرنا. اللہ نے کہا کہ اے نبی تم منافقوں کو نگلیکٹ کرو، تم منافقوں کو چھوڑ دو ان کو. ہاں، پھر وتوکل، اور بھروسہ رکھو کس پر؟ علی اللہ، اللہ پر، اللہ پر بھروسہ رکھو. یہ منافقوں کو چھوڑ دو. تھوڑا مائک آف کر لیجیے. اللہ المستعان. منافقوں کو چھوڑ دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو. دیکھیے بھروسہ جو ہے نا دل میں، ہر مسلمان جو ہے نا اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. واجب ہے، یاد رکھیں. ہر مسلمان پر، عقیدے کا جو مسئلہ ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ دوسری آیت میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اس کے لیے کافی ہے. مطلب کوئی بڑا کام آپ کو آ گیا تو آپ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ کام آسان کر دے گا. کوئی پریشانی آئی تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ مسئلہ آسان کر دے گا. دنیا کی کوئی پریشانی آئے تو آپ کہو کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میں اللہ پر بھروسہ رکھتی ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. پھر اللہ نے فرمایا، ہمارے نبی کو اللہ نے کہا کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی تم بھی کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو. پھر اللہ نے فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیل، مددگار. ہمارے نبی کا مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ کافی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ منافق ہزار ہمارے نبی کی مخالفت کرے، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا مددگار ہوں. اللہ نے کہا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ، کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیل، تمہارا مددگار. ہمارے نبی کا مددگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہمارے نبی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. گرچہ یہ منافق کیا ہے؟ ہمارے نبی کی مخالفت کرے. یعنی کہ آیت نمبر 81 میں پورا منافقوں کے بارے میں ذکر ہے. دیکھیے فائدہ ہے، اس کے بعد والے آیت سے ہم کو فائدہ ہوگا کہ اس آیت میں جو ہے نا منافقوں کے بارے میں ذکر ہے، آیت نمبر 81 میں. اور یہ بتایا گیا کہ منافق ہمارے نبی کے سامنے آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم تمہاری اطاعت کرتے ہیں. جب وہ سنگل میں ہوتی ہیں تو کیا ہے؟ رات میں جب ہوتی ہیں کہ بیعتا، رات میں ہمارے نبی کی مخالفت کرتی ہیں. ہمارے نبی کی مخالفت کا مطلب جو ہمارے نبی سے کہا اے نبی ہم تمہاری بات مانتے ہیں، لیکن رات میں آ کر ہمارے نبی کی مخالفت کرتی، لیکن ہمارے نبی کی بات کو نہیں مانتے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو بھی یہ منافق کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے لکھ لیتا ہے. اس کی مثال دیکھیے سورہ منافقون آیت نمبر 1. یہ جو منافق جو ہے دیکھیے اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ منافق کا جو ظاہر ایک ہے، باطن ایک ہے. باطن میں ہمارے نبی کو نہیں مانتا ہے لیکن ظاہر سے ایسا بولتا ہے کہ میں کیا ہے؟ مسلمان. اس کی مثال سورہ منافقون آیت نمبر 1. اللہ نے فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، کس کے پاس؟ ہمارے نبی کے پاس. آ کر کہتے ہیں کہ قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کیا ہے؟ اللہ کے رسول. یہ کون منافق بولتا ہے؟ نشهد انک لرسول اللہ. منافق بولتا ہے کہ زبان سے نشهد انک لرسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کیا ہے؟ اللہ کے رسول. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ منافق کہے جھوٹے ہیں. وہی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ منافق صرف زبان سے کہتے ہیں کہ نبی آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، جانتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں.
وہی مطلب ہے، یعنی کہ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، ہم اس آیت میں کیسا فٹ کریں گے؟ منافق کہتا ہے کہ طاعہ، یعنی کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب رات میں ہوتی ہے تو ہمارے نبی کی مخالفت کریں، مطلب یہ کہتی ہیں کہ یہ نبی کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹا ہے، مطلب اس طرح زبان سے جو بولتی ہے دل میں وہ بات نہیں رہتی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقون کی صفت یہ ہے کہ جو زبان سے ایک بولنا، دل میں نفرت رکھنا۔ آج کل لوگوں بھی ہوتے ہیں منافقانہ صفت رکھتے ہیں، دل میں نفرت، زبان سے محبت، کہ جو منافق یہی تھا، زبان سے ہمارے نبی سے محبت کرتا تھا لیکن دل میں نفرت رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے کیا ہے، ہم کو منافقانہ صفت سے بچنا چاہیے۔ ہر ایک کو انسان یہ دیکھے کہ ہمارے اندر منافقانہ صفت پایا جاتا ہے، زبان سے تو ہم سامنے سے اچھا پیش کریں لیکن دل میں نفرت ہے، نہیں، ہم کیا کریں، دل کو بھی کہے پاک کریں۔ قلبا سلیم، اللہ نے فرمایا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہمارا دل قلب سلیم ہو، پاک ہو کینہ کپٹ حسد سے۔ تو یہ منافقوں کی صفت ہے، کیا ہے، زبان سے کیا ہے، سامنے اچھا رہنا، پیچھے آپ کی برائی کرنا، یہ سب کیا ہے، منافقوں کی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 82، آیت نمبر 82 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ تدبر اور تفسیر میں کیا فرق ہے۔ جیسا کہ آیت میں ہماری آیت ہے افلا یتدبرون القرآن، تدبر اور تفسیر میں کیا فرق ہے؟ تدبر کا مطلب یہ کہ اس آیت میں کیا بتایا گیا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، بس آپ کو عربی آئے نہ یہ دوسری بات ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آیت نمبر 82 کا تدبر کیا ہے، کہ اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم قرآن کو سمجھو، اور یہ قرآن اگر اللہ تعالیٰ کے پاس کے علاوہ، مطلب یہ قرآن کیا ہے، اگر غیر کے جانب سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ یہ قرآن کیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اگر لکھا ہوتا تو بہت زیادہ اس میں اختلاف ہوتا۔ اس قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن اللہ کے جانب سے ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، مطلب قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسرا، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، یہ دو باتیں۔ آپ کو عربی معلوم نہیں ہے، یہ دوسری بات ہے۔ آپ کو اتنا معلوم ہوا، اسے بولتے ہیں تدبر، اسے بولتے ہیں تدبر۔ دیکھیے اللہ نے وہی فرمایا اس آیت میں افلا، کیا تم یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تدبر کا مطلب غور و فکر کرنا۔ افلا، آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں۔ یتدبر، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، قرآن کو سمجھنا۔ لا تدبر، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں تم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ افلا، کیا تم نہیں کرتے تدبر قرآن میں، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ آواز پھر بریک ہو رہی ہے، السلام علیکم، کہاں سے بریک ہوئی آواز، کہاں سے ہو رہی ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، ہاں دیکھیں انشاءاللہ میں انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ دیکھیے افلا یتدبرون القرآن، اگر آواز بریک ہوتا تو پھر آپ لکھ کر بھیجیے، اللہ جزاک خیر۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ نے فرمایا کہ تم قرآن میں غور و فکر کرو۔ ہاں، تدبر، اللہ نے تدبر کا لفظ استعمال کیا۔ تدبر اور تفسیر میں فرق ہے۔ تفسیر کا مطلب ہر آیت کا معنی، وَيَقُولُونَ، اور یقولون کہتے ہیں، اطاعت کرو، ہر لفظ کا جو معنی معلوم کرنا، اس کا عربی زبان میں کیا معنی ہے وہ معلوم کرنا، اسے بولتے ہیں تفسیر۔ تدبر کا مطلب آپ کو ایک موٹی بات معلوم ہو جاتی ہے، جیسا کہ آیت نمبر 81 کی تفسیر ہو گئی، اس میں کیا بتایا گیا ہے، منافق کیا ہے، ہمارے نبی کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہم تمہاری بات مانتے ہیں، لیکن جب رات میں ہوتے ہیں تو ہمارے نبی کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی، اسے بولتے ہیں تدبر۔ مطلب قرآن میں کیا بتایا گیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اسے بولتے ہیں تدبر۔ اسی کا اللہ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ تفسیر مشکل ہے، نہیں، اللہ نے تدبر کا حکم دیا۔ تدبر کا مطلب یہ کہ اس آیت میں کیا بتایا گیا وہ آپ کو معلوم ہونا ہے، بس۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ نہیں سمجھا آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ پھر آواز بریک ہو رہے۔ السلام علیکم، نہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ سوال؟ افلا ہاں، اس آیت میں کیا بتایا گیا اسے سمجھ جانا آپ کو، بس اسے بولتے ہیں تدبر۔ آپ کو عربی نہ ہے، اس میں کوئی، اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے وہ آپ کو سمجھیے، تو اللہ نے اسی کا ہم کو حکم دیا ہے۔ ہاں، لیکن امام تفسیر کے جو امام ہیں، امام طبری، انہوں نے کہا کہ لوگوں پر تعجب ہے، لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ قرآن کی لذت کیسے حاصل کریں گے؟ انہوں نے تعجب کیا کہ لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی لذت اگر آپ حاصل کرنا ہے تو آپ کو ترجمہ کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح میں لوگ کھڑتے ہیں تو ان کو نیند بھی آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ ترجمہ کیا ہے، معلوم نہیں ان کو، وہ سوچتے بھی نہیں نماز میں،
اس وجہ سے ان کو نیند آتا ہے، نماز جب لمبی ہوتی ہے تو بیزار آتا ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کو قرآن کا ترجمہ معلوم ہے تو قرآن پڑھنے میں آپ کو لذت ملے گی، قرآن پڑھنے میں آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ تو کب آپ کو سکون ملے گا؟ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے، جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تبھی آپ کو کیا ہے سکون ملے گا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن۔ یہاں دیکھیے خوارج جو ایک گمراہ فرقہ ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں ولا یقرؤون حناجر، یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجر۔ خوارج یہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے، قرآن سمجھتا نہیں ہے، بس اچھی آواز سے قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن سمجھتا نہیں ہے۔ یہ خوارجوں کی پہچان۔ خوارج کا مطلب یہ لوگ دین سے نکل گئے، خوارج کا مطلب ہے کہ وہ لوگ دین سے نکل گئے۔ تو اسی وجہ سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ قرآن سمجھ کر پڑھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے، گویا کہ قرآن بچے اچھے انداز سے پڑھتا ہے لیکن قرآن کو سمجھتا نہیں، گویا کہ خوارج جیسا ہے وہ شخص۔ یقرؤون القرآن، قرآن تو پڑھتا ہے ولا یجاوز حناجرہم، اس کا جو قرآن ہے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، مطلب یہ کہ قرآن سمجھ کر نہیں پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن۔ بلکہ آپ دیکھیں گے سورہ اقترب میں، وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے، آ کر کہیں گے کہ اے اللہ ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ جو قوم ہے جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتی، ہمارے نبی ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر تم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے۔ ہمارے نبی ہمارے خلاف، قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ کل ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کہیں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ اے میرے رب یہ میری قوم ہے جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے۔ کل ہمارے نبی ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے۔ تو اگر آپ کو تفسیر میں مشکل ہوتا ہے تو کم از کم آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت میں کیا بتایا گیا۔ اسی کا اللہ نے ہم سے کہا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کو میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اسی وجہ کم از کم آپ کو غور و فکر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جب آپ امام کے پیچھے آپ رہتی ہیں تراویح وغیرہ میں، امام جنت والی آیت پڑھتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، ہاں امام پڑھتا ہے تو آپ انہیں اللہم پھر بریک ہو آواز اللہ المستعان، کہاں سے بریک ہوا؟ کہاں سے بریک ہوا آواز؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں کیا ہے غور و فکر نہیں کرتے۔ پھر بریک ہو رہی آواز، اللہ المستعان۔ دیکھیں انشاءاللہ اگر پھر بریک ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ دیکھیں یہ لاسٹ آیت کر لیں گے انشاءاللہ، کل انشاءاللہ پھر کریں گے دوسری تفسیر جو ہے نا، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کوئی اور انسان لکھا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ یہ قرآن کیا ہے، اگر کوئی انسان لکھا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جب اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کوئی اور لکھا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، اسے بولتے ہیں تدبر۔ آپ کو معلوم ہو گیا، آپ کو معلوم ہو گیا جسے بولتی ہیں تدبر۔ اب کریں گے ہم لوگ تفسیر۔ تفسیر کیا ہے دیکھیے، ولو اگر کانا ہوتا من عندی غیر اللہ، اللہ کے، غیر کا مطلب علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا، عند کا مطلب پاس، یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی انسان نے لکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لوجدوا، تم پاتے، فیہ اس قرآن میں اختلافا کثیرا، اختلاف کا مطلب اختلاف، کثیرا بہت زیادہ اختلاف، مطلب بہت زیادہ کنفیوز آپ پاتے۔ اگر کوئی انسان اگر قرآن لکھا ہوتا تو آپ بہت زیادہ کنفیوز پاتے، لیکن قرآن میں کوئی کیا ہے اشکال نہیں ہے، قرآن میں کوئی کیا ہے یہ نہیں، مطلب سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، مطلب ہر چیز سمجھ میں آتی ہے قرآن۔ آواز کلیئر ہے؟ احسن۔ قرآن دیکھیے تدبر اور تفسیر میں یہی فرق ہے۔ اللہ نے ہر مسلمان سے یہ کہا کہ تم قرآن میں تدبر کرو۔ تدبر کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں کیا بتایا گیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن، ہاں ولو کان، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو گویا کہ آپ کو کیا ہے کسی عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا چاہیے، ہاں یہ۔ لیکن کیا ہے اگر آپ قرآن سمجھتے نہیں ہیں تو گویا کہ ہم خوارج جیسا ہیں، ہم لوگ خوارج گمراہ فرقہ ہے جو دین سے نکل چکا ہے۔ قرآن ہر مسلمان پر سمجھنا چاہیے، یاد رکھیں۔ کیسا سمجھے؟ تدبر۔ تدبر کا مطلب کہ
آپ کو اس آیت میں کیا بتایا گیا اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اسی کا اللہ نے حکم دیا کہ افلا یتدبرون القرآن. اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 83 وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، آیت نمبر 83 میں کیا بتایا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس مثال کے طور پر واٹس ایپ میں کوئی چیز آپ کے پاس ملتی ہے تو آپ اسے کیا شیئر کر دیتے ہیں. آپ اسے پوچھتے نہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، یا کوئی دین کی باتیں یا دنیا کی کوئی بھی باتیں آپ کو ملتا ہے تب لوگوں میں شیئر کر دیتے ہیں. تو اللہ نے اس آیت میں منع کیا، بغیر سوچے سمجھے آپ کوئی بات لوگوں میں شیئر مت کرو. کیا کرنا ہے آپ کو؟ کوئی بات آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو علماء کے سامنے پیش کریں. اگر علماء کہتے ہیں کہ یہ بات واقعی صحیح ہے تو لوگوں کے سامنے پیش کرو، شیئر کرو، نہیں تو شیئر مت کرو. بس وہی بات اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہے. آج اس آیت جو ہے نا ہر مسلمان پر فٹ ہوتی ہے، میرے پر، آپ پر. یعنی کہ کوئی بھی بات ہم بغیر سوچے سمجھے لوگوں میں شیئر مت کرو. کوئی بھی اگر برائی اگر لوگوں میں شیئر کر دیں گے، غلط بات، آپ کے لیے صدقے جاریہ کے بدلے آپ کے لیے کیا ہے پوری زندگی آپ کو گناہ ملتا رہے گا. کوئی بری بات لوگوں میں شیئر کر دیں، کوئی ضعیف حدیث لوگوں میں شیئر کر دیں تو لوگ جب تک عمل کریں گے اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے شیئر کیا، جبکہ اللہ نے منع کیا ہے. اس آیت میں اللہ نے کہا کہ تم کوئی بھی بات آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ علماء کے سامنے وہ بات پیش کرو. علماء بولیں گے کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں، پھر تم لوگوں کے سامنے پیش کرو. وہی کہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا. دیکھیں یہ ہوتا ہے تدبر. تدبر کا مطلب آپ کو اس آیت میں کیا بتایا گیا آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. کیا بتایا گیا ہے؟ کوئی بھی بات آتی ہے تو آپ شیئر مت کرو، بلکہ تم کیا کرو، علماء کے پاس جاؤ، اس کی تحقیق کرو، اس کے بعد کیا تم لوگوں میں شیئر کرو. اسے بولتی ہیں تدبر. وہی کہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا. دیکھیے ترجمہ، وَإِذَا جب جاءہم، جب آپ کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے، جاءہم امر، امر کا مطلب کوئی معاملہ کوئی پیش آتا ہے، کوئی معاملہ کوئی چیز آپ کے پاس آیا، کوئی سی چیز، من الامن، امن کے بارے میں، سکون کے بارے میں، او الخوف، یا ڈرنے کے بارے میں، مطلب اچھی چیز بری چیز کوئی بھی آپ کے سامنے پیش آتا ہے، کوئی میسج آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی خوشخبری ہوتی ہے اس میں، یا تو کوئی دھمکی ہوتی ہے اس میں. ہاں آواز تو بریک نہیں ہو رہا نا؟ نہیں، احسن. کوئی اچھی چیز، امن کا مطلب امن و سلامتی والی بات، کوئی اچھی خوشی کی بات، او الخوف، یا کوئی ڈرانے والی بات کوئی آپ کے سامنے پیش آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا بھی، اذاعوا کا مطلب اسے شیئر کرنا، اسے لوگوں میں کیا ہے پہلا دینا. اذاعوا کا مطلب لوگوں میں شیئر کر دینا. اسی وجہ سے جو ریڈیو جو ہوتا ہے، ریڈیو اس کو عربی زبان میں اذاع بولتے ہیں. اذاع کا مطلب وہ لوگوں میں بات کو شیئر کرتا ہے. اذاع کا مطلب عربی زبان میں ریڈیو کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ FM وغیرہ ہوتا ہے جس میں لوگوں میں شیئر کیا جاتا ہے، اسے اذاع بولتے ہیں. اسی وجہ سے اذاع کا مطلب وہی ہے، لوگوں میں شیئر کرنا. کوئی بھی اچھی بات آئی بری بات آئی ہم بغیر سوچے سمجھے لوگوں میں شیئر کر دیں. کوئی دین کا مسئلہ آیا صحیح ہے یا نہیں معلوم ہے لوگوں میں شیئر کر دیں. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا مت کرو. اذاعوا بھی، تم اس طرح مت کرو. کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ ولو، اگر ردو، اس مسئلے کو لوٹا دو کس کی طرف؟ الی الرسول، رسول کی طرف. جب ہمارے نبی تھے تم نبی کے پاس جاؤ، پوچھو کہ کیا واقعی صحیح ہے یعنی. اب ہمارا نبی نہیں تو کیا کرنا ہے؟ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، اُولِي الْأَمْرِ کی طرف. اُولِي الْأَمْرِ کون نہیں؟ علماء ہے. ہمارے نبی نہیں تو آپ کس کی طرف جانا ہے؟ علماء کی طرف جانا ہے. وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ. علماء کا مطلب ایک بات بتاتا ہوں کہ علماء کا مطلب ہم لوگ نہیں یاد رکھیں. وہ علماء ہیں جو کیا ہے بڑے عمر کو پہنچ چکے ہیں، جن کے پاس تجربہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ہم لوگ ابھی ابھی پڑھ کر نکلے. آپ نوجوان عالم آپ کو بہت سارا نظر آئیں گے. آپ بہتر ہے کہ آپ جو بھی مسئلہ آتا ہے تو جو بڑے عالم جو ہوتے ہیں، جیسا کہ دکتور جو جسے بولتے ہیں کہ ہم جن کو PhD پڑھ چکے ہیں یا تو جن کا تجربہ ہے زندگی میں، ان لوگوں سے آپ رابطہ کریں. یہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ہم لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے جتنا جو تجربہ کاروں کے پاس ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا علماء کے پاس جائے، جو وہ علماء جن کے پاس علم ہو، صحیح علم ہو، ویسے علماء کے پاس ہم کو جانا چاہے. جیسا کہ انڈیا میں اگر آپ دیکھیں گے دکتور الیاس حفظہ اللہ ہیں، دکتور جولم ہیں، اور اسی طرح اس فن کے جو ماہر عالم ہیں ان کے پاس ہم کو جانا چاہیے. فن کے جو ماہر عالم ہوتا ہے، مطلب ایک انسان کے حدیث میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے، حدیث کا مسئلہ آپ اس کے پاس لے کر جاؤ. ایک عالم جو ہوتا ہے نا فرائض میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے تو آپ اس کے پاس لے کر جاؤ. ہندوستان میں جو مشہور کون نہیں، شیخ امین مدنی حفظہ اللہ ہیں، جو کہ فرائض میں اسپیشلسٹ ہیں. یعنی کہ انسان جو ہے نا کوئی بھی مسئلہ اگر آپ پیش آتا ہے دین میں، کوئی بڑے عالم کے پاس اسے جانا چاہیے. یہی یاد رکھے کیونکہ آپ کو نوجوان عالم بہت سارا نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ کو نظر نہیں آتے کوئی بڑے عالم تو ہم پوچھیں گے تو ہم کیا پوچھ کر بول سکتے ہیں. لیکن کیا ہے آپ زیادہ تر کیا ہے یہ کوشش کریں کہ بڑے علماء کے نمبر آپ کے فون میں ہونا چاہیے. بڑے بڑے عالم جو ہوتے ہیں نا ڈائریکٹ آپ کال کر پوچھ سکتے ہیں. آواز پردہ نہیں ہے، عورتوں کی آواز جو ہے نا پردہ نہیں ہے. اسی وجہ سے عورتیں جو ہے نا ہمارے نبی کے پاس آ کر کے
فتویٰ پوچھتی تھی، صحابیات جو ہے نا ہمارے نبی کے پاس آ کر فتویٰ پوچھتی تھی. آواز پردہ نہیں یاد رکھے، لیکن کیا ہے جب ہم بات کریں گے کوئی اجنبی عالم سے تو کیا کڑک سے بات کرنا چاہیے، کڑک سے ہم کیا ہے بات کریں. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، ردو کا مطلب لوٹا دو، مطلب وہ مسئلہ کس کی طرف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب رسول نہیں تو اس کے بعد کس کا مقام آتا ہے، علماء کا مقام آتا ہے. وہ علماء جو واقعی پرہیزگار واقعی عالم ہو، ایسے عالموں کے پاس کیا آپ اپنا مسئلہ پہ، اولو الامر کا مطلب علماء ہے، علماء کے پاس جائیے. منہم ان میں سے، لعلمہ وہ جان لیں گے، الذین جو یستنبتونہ جو اس مسئلے کو نکالتے ہیں. مطلب کوئی مسئلہ پیش آیا تو عالم جان لیں گے کہ واقعی وہ مسئلہ صحیح ہے. یعنی یستنبت کا مطلب عربی زبان میں اصل جو معنی ہوتا ہے کہ زمین سے پانی نکالنا، زمین سے جیسا کہ بور ڈالنا. استنباط عربی زبان میں بولتے ہیں کہ بور ڈالنا، جیسے کہ زمین میں کیا ہے بور ڈالنا. اس یستنبت کا مطلب زمین سے کیا ہے کھود کے پانی نکالنا. یعنی کہ اگر آپ عالم کے پاس جائیں گے تو عالم کیا کرے گا، اس خبر کی تحقیق کرے گا، اس کے بعد آپ کو بتائے گا کہ صحیح ہے یا نہیں، وہ صحیح ہے، یہ عالم بتائے گا آپ. یستنبتون من، اس کے سمجھنے کے لیے ایک واقعہ مفسرین کا اس آیت میں ذکر کرتے ہیں. وہ واقعہ کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کچھ صحابہ بیٹھ کر کیا ہے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. جب عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے. جب عمر رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کیا ہے بیویوں کو طلاق دیا ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ ہمارے نبی کے، عمر رضی اللہ عنہ ڈائریکٹ کن کے پاس جاتے ہیں، ہمارے نبی کے پاس جاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کیا ڈائریکٹ مسجد سے نکل کر کے ہمارے نبی کے کمرے کے پاس جاتی ہیں اور ہمارے نبی سے اجازت مانگتی ہے، اللہ کے نبی کیا میں آپ کے پاس داخل ہو سکتا ہوں؟ ہمارے نبی نے کہا کہ ہاں. تو روم میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے نبی کہیں نیچے سوئے رہتے ہیں. نیچے ہمارے نبی ایسا سوئے رہتے ہیں جن پہ جو ہے نا حسیر جو ہوتا ہے نا، جیسے پرانے زمانے میں جو حسیر ہوتا تھا، اس حسیر میں ہمارے نبی سوئے تھے. جب عمر رضی اللہ عنہ آئے تو ہمارے نبی اٹھے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کے پیٹ میں سب کیا حسیر کا نشان ہے، پیٹ میں نشان ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ. تو ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ عمر تم کیوں روتے ہو رضی اللہ عنہ؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی، یہ جو بادشاہ جو ہے نا اس زمانے جیسا آج امریکہ ہے، اس زمانے کا قیصر و کسریٰ جیسا بادشاہ، ان کے پاس بہت سارا مال تھا، وہ عیش و عیاش میں تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی جو بادشاہ جو ہے نا کافر بادشاہ، وہ تو مزے میں ہی، لیکن آپ تو کیا ہے اس حسیر پہ سوئے ہوئے جس میں کیا ہے آپ کے جسم پہ کیا ہے نشان بھی لگ رہی ہے. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ عمر رونے کی بات نہیں رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ نے دنیا دیا ہے، مجھے اللہ نے آخرت دی ہے، اللہ نے مجھے آخرت دی ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ جو بادشاہ جو ان کے پاس ہر قسم کا مال ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان کو دنیا اللہ نے دیا ہے، مجھے اللہ نے آخرت اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ میرے لیے کافی ہے. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں. عمر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں اے نبی کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ فوری باہر آ کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم بغیر سوچے سمجھے لوگوں میں شیئر مت کرو بات. اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کسی کو طلاق نہیں دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دیا ہے. تو اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کسی کو طلاق نہیں دیا، تو اس وقت آیت نازل ہوتی ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ. تب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہوں استنباط کرنے والا. مطلب یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم مسئلہ ان عالم کے پاس لے کر جاؤ الذین یستنبطون، جو اس کی تحقیق کرتے ہیں. یستنبطون مطلب اس مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں ہوں جو استنباط کرتا ہوں، میں نے اس مسئلے کی تحقیق کی ہے کہ ہمارے نبی کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا آپ نے طلاق دیا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ آ کر لوگوں میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نبی نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دیا ہے. تو اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کر دی تم بغیر سوچے سمجھے لوگوں میں کہے بات شیئر مت کرو. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ولولا اگر فضل اللہ، اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ شیطان کے پیروی بن جاتے، تم شیطان کے دوست بن جاتے. لیکن اللہ کا فضل ہونے کی وجہ سے تم شیطان سے کہے بچے رہے. لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تم شیطان کی پیروی بن جاتے قلیلا. مطلب اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو پورے کے پورے کیا ہوتے؟ بہت کم لوگ بچتے، لیکن پورے کے پورے کیا ہے شیطان کے جال میں پھنس جاتے. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ وقت ہو چکا.